کے علم میں عمر میں برکت دے. 70,000 جو ہوں گے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ افراد بلا حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. حدیث ہے. لیکن 70,000 وہ ایسے نہیں ہے کہ خود چلے جائیں گے اور ہمیں اور آپ کو چھوڑ جائیں گے. نہیں، وہ 70,000 افراد اگر اولیاء اللہ کی شکل میں بالغ، عاقل، روحانیت والے ہیں، ارے ان کی بڑی بات ہے، اونچی بات ہے. جب ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں نا، تو اس وقت میں ہم جو دعا کرتے ہیں، دعائے مغفرت آخری، وہ کہتے ہیں اگر لڑکا ہو اللہ مجعلہ شافعا و مشفعا، اے اللہ اس کو شفاعت کرنے والا ہمارے حق میں بنا، اور اس کو شفاعت کیا ہوا، شفاعت کے درجے پہ قبول کیا ہوا بنا دے. سبحان اللہ. کہ دنیا سے جا تو رہا ہے، اس کا جنازہ ہم اس کو بخشانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ بچہ ایسا ہے جو گناہ گار تو نہیں ہے، مکلف نہیں ہے، لیکن کل یہ ہماری شفاعت کا ذریعہ بھی بن جائے. سبحان اللہ. سبحان اب ایک اللہ. بچہ شفاعت کر سکتا ہے، ایک بچہ شفاعت کر سکتا ہے حضور کی امت کا، تو حضور کے اولیاء کیوں نہیں شفاعت کریں گے؟ سید برکت اللہ شاہ صاحب کیوں نہیں شفاعت کریں گے؟ اور یہ تو عالم دین بھی تھے. آج معاملہ سنیوں کا جہاں سے خراب ہوا، خالی سنی نہیں بننا ہے، نام نہاد. سنی حقیقت میں وہ ہے جو حضور کی سنت پہ چلتا ہے، بے شک. جس کا عقیدہ بھی سنت رسول کے مطابق ہو. حضور کا یہ خود اپنا عقیدہ ہے، نبی کا اپنا عقیدہ ہے، بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق فی قبرہ. میرے آقا خود اپنی زبان فیض ترجمان سے فرما رہے ہیں بے شک اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. تو اللہ کا جو نبی ہے اور سب سے جو افضل نبی ہمارا اور آپ کا نبی ہے، فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ فِي قَبْرِهِ، وہاں انبیاء جمع کا لفظ لایا گیا، لیکن